بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجتہاد کی اصطلاح ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک یہ روایت منقطع ہے، لیکن اسی کا ایک جملہ ہے جو فقہ اسلامی کی اس اہم اصطلاح کا ماخذ بن گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا، کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا۔ آپ نے پوچھا، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر کی سنت میں دیکھوں گا۔ آپ نے پوچھا، اگر وہاں بھی نہ ملے؟ انہوں نے جواب دیا، میں پوری کوشش کر کے اپنی رائے قائم کروں گا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ اجتہدوا رأیو کے یہی الفاظ اس اصطلاح کا ماخذ ہے۔ علماء اصول نے اس کو ہمیشہ انہی حدود میں استعمال کیا ہے جو حدیث سے متعین ہوتے ہیں، یعنی اجتہاد صرف ان امور میں کیا جائے گا جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ اس کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص محل تدبر ہے، وہ محل اجتہاد نہیں۔ اہل علم ان کا منشا متعین کرنے کے لیے بار بار ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی تاویل میں اگلوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر ان کے کسی حکم یا فیصلے کو اپنے اجتہاد سے تبدیل یا معطل نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کا دائرہ یہی ہے۔ سیدنا معاذ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کی روایت اگر صحیح ہے تو اس میں آپ نے یہی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ چنانچہ پوچھا ہے کہ اگر قرآن میں نہ ملے، اگر سنت میں نہ ملے، قرآن و سنت میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو مسلمان اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ بے چون و چرا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اسلام کے معنی یہی ہے کہ اللہ و رسول کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے۔ خلفائے راشدین کے بعض احکام کو سمجھنے میں دور حاضر کے بعض جلیل القدر مفکرین نے ٹھوکر کھائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کے کسی حکم کو تبدیل یا معطل کرنے کی جسارت کرے۔ لوگ جسے تعطیل یا تبدیلی خیال کرتے ہیں وہ دراصل حکم کے مضمرات و تضمینات ہیں جنہیں خلفائے راشدین نے اپنے عمل سے واضح کر دیا ہے۔ اس سے تعطیل یا تبدیل کا جواز پیدا کرنے کے بجائے قرآن و سنت میں تدبر اور ان کے اسالیب کو سمجھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ اس دائرے کے اندر اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بند ہوا بھی نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس اصرار کے باوجود کہ یہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے، ایسے علماء، فقہا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اجتہاد کیا ہے اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل سے نوازا ہے۔ یہ نعمت انسان کو اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ ان کی رہنمائی میں کرے۔ یہ معاملات غیر معین بھی ہے اور گوناگو بھی۔ انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ براہ راست آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے جن میں خود علم و عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے احکام بھی اسی لیے نہایت محدود ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ ترقی کا راز اسی اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ قومی حیثیت سے وہ طبی علوم اور سائنسی تحقیق اور معاشرتی علوم میں اجتہاد کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اجتہاد کے کوئی شرائط نہیں ہیں۔ لوگوں کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک غلطی کرے گا تو دوسرے کی تنقید اسے درست کر دے گی۔
انسان اسی سے آگے بڑھتا ہے اور اعلیٰ درجے کے مجتہدین بھی اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقلید کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ تمام شرائط ماننا ضروری ہو جاتے ہیں جو اجتہاد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں اصل چیز نفس اجتہاد اور اس کا استدلال نہیں بلکہ مجتہد کی شخصیت ہوگی جسے مرجع تقلید مانا جائے گا۔ لیکن صحابہ و تابعین کی طرح عامی و عارف سب اپنے فیصلوں کی بنیاد دلیل پر رکھے تو مجتہد کو نہیں بلکہ اجتہاد کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک علم و عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ اس صورت میں مسلمان تو ایک طرف اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مسئلے کا کوئی معقول حل پیش کر دیتا ہے تو اس میں اعتراض کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسے ذلات المؤمن سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دور حاضر میں سیاست، معیشت، نظم و نسق اور شہریت کے اصول و قواعد سے متعلق زیادہ تر اجتہادات غیر مسلموں نے کیے ہیں اور مسلمان بالعموم انہیں تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال جمہوری اقدار اور ان کے تحت قائم ہونے والے اداروں کے ضوابط ہے۔ جمہوریت کا اصول قرآن نے دیا تھا مگر مسلمان اس کے لیے کوئی نظام نہیں بنا سکے، یہ نظام غیر مسلموں نے بنایا ہے۔ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ علماء و فقہاء اور بیشتر مذہبی جماعتیں نہ صرف یہ کہ اس نظام کو تسلیم کرتی ہے بلکہ اس کے فروغ اور بقا کی جد و جہد میں ہمیشہ ہر اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ قرآن و سنت جن معاملات میں خاموش ہے ان میں صحیح رویہ یہی ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔